پرویز الہی نے چیئرمین تحریک انصاف کو حکومت سے مذاکرات کا مشورہ دیا کہ جذبات سے کام نہ لیں، صورتحال کا فائدہ اٹھائیں اور حکومت پر پریشر ڈالیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں، ورنہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ گئے وفاقی حکومت گرانے تھے اور واپس آ کر اپنی اسمبلیاں گرانے لگے۔ صحافی اسد علی طور نے یہ بات اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ویلاگ میں کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کی ملاقات کا احوال کچھ یوں ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت کو پیشکش کی کہ نئے انتخابات پر بیٹھک کر لیں ورنہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ بالآخر وہ حکومت سے بات کرنے کو تیار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پہلے تو عمران خان سے مشاورت کے لیے ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ جب ہاتھ آئے تو انہوں نے سمجھایا کہ آپ جذبات میں تقریر کرائے ہیں، اس وقت میں آپ کے پارٹی ممبران کو کھلے ترقیاتی فنڈ دے رہا ہوں۔ کوئی بھی ایم این اے ایسا نہیں جس کو فنڈز مختص نہ کیے ہوں، جس سے ان کے حلقے مضبوط ہوں گے۔ صحافی نے مزید کہا کہ پرویز الہی نے عمران خان سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں اور مہنگائی کا مسئلہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، خود کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ان پر تنقید ہونے دیں اور اپنے حلقے مضبوط کریں۔ اس کے بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو ہم نون لیگ کو آرام سے گرا سکیں گے اور لڑائی یک طرفہ ہوگی۔ اس لیے اگر فوری اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو حلقے مضبوط کرنے والا کام ادھورا رہ جائے گا اور الیکشن میں دونوں اطراف سے کانٹے کی ٹکر ہوگی۔ پرویز الہی نے مشورہ دیا کہ آپ اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں اور حکومت پر پریشر ڈالیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں ورنہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی ہے اور پرویز الہی نے تمام اختیار عمران خان کو دے دیا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے، سی ایم صاحب نے مجھے پورے اختیارات دے دیے ہیں کہ جب بھی میرا فیصلہ ہوگا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا جس دن، تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے میرے پر پورا میرے ہاتھ پہ یہ چھوڑ دیا۔ صحافی نے مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کے گزشتہ روز کے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مونس الہی نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں تحریک انصاف کا ساتھ دیں۔ مونس الہی نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ جنہیں پی ٹی آئی کئی ماہ سے غدار، میر جعفر، جانور اور نہ جانے کیا کچھ قرار دیتی آئی ہے، دراصل عمران خان کی پنجاب حکومت انہی کے مرہون منت تھی۔ مونس الہی نے کہا کہ میں پہلے دن سے تحریک انصاف کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ہمیں دونوں طرف سے وزارت اعلیٰ کی پیشکش آ چکی تھی، پی ڈی ایم کی طرف سے بھی آفر تھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، تاہم جنرل باجوہ کے کہنے پر تحریک انصاف کے ساتھ گئے۔ اسد طور نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ فوج اپریل 2022 تک سیاست میں مداخلت کرتی رہی۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا جس کے بعد وہ پنجاب میں حکومت واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی توسیع کے لیے ساری سیاست کرتے رہے اور ان کا یہ کہنا کہ فوج سیاست سے باہر ہو گئی ہے بات درست نہیں تھی۔ نئے آنے والے آرمی چیف کے اقدامات یہ ثابت کریں گے کہ فوج سیاست سے باہر ہوئی یا نہیں۔ ان کی بنائی ہوئی پالیسیاں بتائیں گی کہ فوج نے سیاست میں رہنا ہے یا نہیں۔ آرمی چیف عاصم منیر کی جانب سے جاری نئی ہدایات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آئی ایس پی آر کو حکم دیا ہے کہ اب وہ نہ کوئی فلم بنائیں گے نہ ہی کوئی گانا، بلکہ ان کا کام صرف تعلقات عامہ تک محدود رہے گا۔ صرف پیشہ ورانہ امور پر ہی میڈیا سے معلومات شیئر کی جائیں گی۔ میجر جنرل احمد شریف اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے فرائض انجام دیں گے۔ چونکہ وہ ایک خاموش طبع انسان ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ آئی ایس پی آر پہلے سے بھی زیادہ تحمل اور خاموشی کا مظاہرہ کرے گا۔ آرمی چیف نے 5th جنریشن وارفیئر کے شوشے کا بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے گزشتہ 7 سے 8 سالوں میں سوشل میڈیا پر 5th جنریشن وار کے نام پر معاشرے میں سیاسی، لسانی اور مذہبی بنیاد پر اتنی تقسیم پیدا کی ہے کہ وہ بہت خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ تاہم کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ سب ریورس کرنے کے باوجود یہ منافرت ختم ہو سکے گی یا نہیں۔ اس لیے ہزاروں طلباء کو آئی ایس پی آر میں انٹرنشپ کروائی گئی تھی۔ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ آپ نے 5th جنریشن وارفیئر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یوٹیوبر، فیس بک اور ٹویٹر ہینڈلز والے لوگوں کو ہائر کیا گیا۔ ان سے سیاستدانوں، صحافیوں، سماجی کارکنوں کے خلاف ویڈیوز بنوائی جاتی تھی۔ نفرت انگیز بیانیہ پھیلایا جاتا تھا جو صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی تھا۔ ملک کی حفاظت کرنے پر فوج کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، تاہم ان کے سیاست میں کردار کے ناقد اور ہم سب مخالف ہیں، لاپتہ افراد والی پالیسی کے مخالف ہیں۔ ہم جو ان پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں انہیں غدار کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ توہین مذہب کے الزامات لگائے جاتے رہے۔ معذرت کے ساتھ یہ 5th جنریشن وار بیرونی عناصر کی نہیں بلکہ فوج کی جانب سے پاکستان کے عوام پر مسلط کی گئی تھی۔ یہ ریٹائرڈ میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کا ویژن تھا۔ وہ خود تو پاپا جان سمیت اربوں روپے بنا کر نکل گئے، پھر آصف غفور آئے اور اس ویژن کو مزید بلندی پر لے گئے۔ صحافی اسد طور کا کہنا تھا کہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ بہت خوش آئند ہے اور اگر انہوں نے اس کو منون نافذ کروایا تو ملک میں تقسیم اور نفرت کم ہوگی، سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کا کلچر کم ہوگا۔ اگر ایسا ممکن ہوا تو اس کے بعد پاکستانی دوبارہ سے بحیثیت ایک قوم متحد ہونے لگیں گے۔ کیسے کیسے لوگوں کو آئی ایس پی آر کی چھتری تلے اکٹھا کیا گیا تھا۔ جب نفرت کا بیانیہ پھیلایا گیا تو اس کا ایک رد عمل آیا اور جب ہم جیسی آوازیں اٹھیں تو جواب میں زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एतराफ कर गए हैं कि फरवरी 2021 तक फौज सियासत में थी, इसका मतलब हमारी तनकीद नाजायज नहीं थी। अब अगर फौज ने गैर सियासी होने का फैसला किया है तो फिफ्थ जनरेशन वॉर की जरूरत ही नहीं होगी। जब फौज सियासत में नहीं होगी तो हम क्यों तनकीद करेंगे? हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी जान के नजराने पेश करते हैं, हमें तो बहुत प्यारे हैं अपने फौज के नौजवान। ना हमारे पास तनकीद का कोई जवाब होगा ना जरूरत। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बतौर आर्मी चीफ एक बेहतरीन आगाज है, और अगर वो इस पर कारबंद रहे और दीगर इदारे जो फौज के मातहत हैं इनको भी इस दायरा कार में लाए तो 3 साल बाद जनरल आसिम मुनीर की लेगेसी याद रखने वाली होगी।